کیا آپ کو پتہ ہے اگر ہم اس مہینے میں تھوڑا سا وقت نکال کر روزانہ کے اذکار پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں سکون، برکت اور آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش۔ آج میں نے سوچا رمضان کے حساب سے تھوڑی سی ریسیپی کو بھی چینج کر لوں۔ کنٹینیوسلی پکوڑے، رول، سموسے جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں بھی اب کلک کر رہے ہیں کہ بس کر دو بس کر دو۔ تو میں نے سوچا یہاں پہ جو ہے نا تھوڑے سے میں اس طرح سے سرونگز بناؤں، اور اس کے لیے میں نے سب سے پہلے میرے پاس بسکٹس تھے اور ان کو بٹر کے اندر میں نے ڈال کے چاپر میں کرش کیا، اور اس طرح سے ایک اچھی سی بیس بنی۔ اس کے بعد میں نے کسٹرڈ بنایا تھا سمپل سا، اور اس کو میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے فریزر میں نہیں رکھا تھا، فریج میں، تاکہ اس کے اندر جب میں اس کے ڈالوں گی تو لمپس نہ بنے۔ تو جب تک آپ وہ کسٹرڈ بناتے ہیں تو کوئی آپ کے ساتھ کوئی بھی بہن بھائی یا کوئی ہیلپنگ ہینڈ ہو، بچے ہوں، ان کو بولیں کہ مستقل جو ہے نا ہینڈ وکس سے کرتے رہیں یا اسپون سے اس کو چلاتے رہیں، تاکہ اس کے اندر لمپس نہ بنے یا وہ اپنی ایک فارم نہ بنا لے۔ پھر اس کو اس کے اندر ڈالنے کے بعد جو ہے وہ ایک بیس بن گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے میں نے وپنگ کریم لی اور اس کے اندر جو ہے کاکٹیل لے کے وہ ڈالا، اس کو وپ کیا تھا، وہ آگے آپ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ پھر وہ اس کے اوپر ڈالا، اس کے اوپر آپ چاہیں تو جیل ڈال دیں، مطلب کہ جو جیلی بناتے ہیں وہ ڈال دیں، وہ میں نے ڈالی تھی لیکن وہ ویڈیو میں اسکپ ہو گئی تھی۔ اور ساتھ میں نے اس کے اوپر آپ ڈرائی فروٹس کا کرش کر کے ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال دیں، اور اس کو آپ پھر فریز کریں، ٹھنڈا کریں، اور رمضان کے اندر جو اپنے افطار کے اندر سرونگ کریں۔ بہت زبردست ریسیپی اور بہت آسان ریسیپی ہے۔ یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 4-5 گھنٹے پہلے بنا کے رکھ دینی ہے فریج میں، تاکہ جو ہے پھر آپ کو مشکل نہ ہو، اور پوری فیملی کو بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ میں نے کہا اس کی بھی ریسیپی شیئر کرتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کے ساتھ بہت زبردست قسم کے رمضان سے ریلیٹڈ ایک ویڈیوز جو سیریز میں نے شروع کی ہوئی ہے کہ جس میں ہم بہت سارے اذکار، دعائیں، عبادات کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ بھی ایڈ کرتے چلیں، تاکہ ہماری جو یہ والی سیریز چلتی رہے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے اور مجھے بھی اس کا ثواب ملے۔ ایک بامقصد ویڈیو، اسی سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، اور آپ کی ایک انر فیلنگ جو ہوتی ہے نا، وہ بہت سیٹسفیکشن والی ہو جاتی ہیں جب آپ کی ویڈیوز کے اندر یہ چیزیں شامل ہو۔ کیا پتہ کوئی کس طرح سے پڑھ لے، اور کسی کے پڑھنے سے مجھے کتنا ثواب ملے، اور اس کو پڑھنے سے اس کو کتنا فائدہ ملے۔ مقصد جسٹ یہی ہوتا ہے۔ تو رمضان مبارک رحمت، مغفرت اور برکت کا تو مہینہ ہے ہی ہے، یہ سب ہم سب کو بہت اچھے سے پتہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس مہینے میں تھوڑا سا وقت نکال کر روزانہ کے اذکار پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں سکون، برکت اور آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے رمضان میں روزانہ پڑھنے والے 5 اذکار بتاؤں گی، جو آپ صبح شام آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اتنے آسان اذکار ہیں جن کے لیے آپ اسپیشلی کچھ نیا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اذکار جو آپ پورے سال بڑے آرام سے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے نا آپ کی یہ روٹین کا حصہ بن جاتے ہیں۔ میں آپ سے کہتی ہوں نا، رمضان کی تیاری ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے اذکار میں اضافہ کریں، آسان ترین اذکار کو پڑھنا شروع کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ کس کس نبی نے کب کب کس کس موقع پہ اس کو پڑھا، کتنی بار پڑھا۔ کچھ اذکار ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے گنتی کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ اذکار اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے لیے گنتی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کو آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت، کہیں بھی، کام کرتے ہوئے، چلتے پھرتے، ہر جگہ پہ۔ اچھا، یہاں ایک کمنٹ بھی مجھے یاد آیا باتوں ہی باتوں میں، تو ایک سسٹر کا کمنٹ تھا کہ جناب یہ جو گھر کے کام ہیں یہ نا عبادت نہیں ثواب ہے۔ تو ثواب، عبادت کا ثواب ہی تو ملتا ہے، یہ تو دیکھیں آپ جو بھی عبادت کرتی ہیں اس کا آپ کو ثواب ہی ملتا ہے، مقصد ثواب ہوتا ہے نا۔ تو گھر کے کام کرنا عبادت بھی ہوا، اس کا ثواب بھی ملا، تو بات تو وہیں کی وہیں آ جاتی ہے۔ تو یہ والی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ہم جتنا چیزوں کو کمپلیکیٹڈ کرتے ہیں اور جتنا اس کے اندر جاتے ہیں، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، تو ہم بہت ساری چیزوں سے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ خواتین کو کیوں کہا گیا ہے کہ گھر کے کام اس کے لیے عبادت بنائے ہیں، کہ وہ گھر کے کام سے تھکے نہیں۔ اگر ان کو تھکن محسوس ہوتی ہے تو ان کو یہ بات یاد آ جائے کہ یار اس کا بھی تو مجھے اجر دیا گیا ہے۔ اچھا، آپ افطاری نہیں بنائیں گی، چلیں باہر سے 4 دن لے آئیں آپ، سب سے پہلے آپ کی صحت خراب ہوگی، آپ کے پیسوں کے اوپر کتنا افیکٹ آئے گا۔ ظاہر ہے آپ کی فائنینشلی پوزیشن بھی رمضان کے اندر ہر کسی کی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ وہ روزانہ باہر سے جا کے جو ہے روزانہ 1200-1500 کے افطار کا سامان لاتا رہے، ٹھیک ہے۔ سب لوگ جو ہے اسٹارٹنگ میں ڈال دیتے ہیں، پھر اسی سے چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ باہر سے آپ افطار لے کر آ رہی ہیں تو آپ کو اس کا زیادہ اجر مل رہا ہے، یا آپ جو گھر میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے جس خلوص اور جن دعاؤں کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے، اذکار کے ساتھ آپ پڑھتے ہوئے بنا رہی ہیں، اس کا آپ کو اجر مل رہا ہے۔ تو ہم لوگوں نے نا چیزوں کو، دین کو اتنا توڑا مروڑا ہوا ہے۔ ہاں، ایک اور چیز
کہ نا کام کرتے ہوئے قرآن پاک نہیں سنیں، توجہ سے سنیں۔ بھائی ان چیزوں سے لوگ قرآن پاک کی تلاوت سننے سے رہنا شروع ہو چکے ہیں۔ توجہ آپ جب قرآن پاک کھول کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا، پوری توجہ آپ کی اس کی طرف ہوتی ہے، اور قرآن پاک جب آپ سن رہے ہوتے ہیں، دورہ قرآن ہے، آپ کوئی کام کر رہے ہیں نا، تو آپ کے دماغ میں دوسروں کے لیے برائیاں، دوسروں کے لیے غلط خیالات، دوسروں کی سوچیں، منافقت، غیبت سے بچنے کا ایک بہت بڑا سورس ہے کہ آپ ایک قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہیں، اور آپ کا دورہ قرآن بھی، ہاں ترتیل کے ساتھ سنیں آپ، جیسے آپ نے ایک پارہ سنا، پھر دوسرا سنا، تیسرا سنا، 2 دن تو لگ جاتے ہیں اگر آپ کام کے دوران میں ایک پارے کو سن رہے ہیں۔ اور دوسرا، آج کل ہینڈ فری آپ نے لگایا ہوا ہے تو آپ کی توجہ تو پوری اس کی طرف ہی ہوتی ہے۔ گانے جب ہم لگاتے ہیں، میوزک سن رہے ہوتے ہیں، ہماری کیسی توجہ ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو میں زیادہ آگے نہیں جاؤں گی، بس کچھ ایسے کمنٹس ہوتے ہیں جن کا جواب دینا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی ساری زندگی انہی چیزوں کے ساتھ رہ کے گزاری اور یہی کرتے ہوئے گزاری ہے۔ تو تبدیلیاں اس طرح سے نہیں لائیں کہ چیزوں کو آپ چھوڑنا ہی شروع کر دیں۔ تبدیلی ایسے لائیں کہ آپ معلوم تو کریں کہ چیزیں کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ اچھا جی، سب سے آسان ذکر جو ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں صبح شام، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میری بہت ساری بہنوں کو یہ آتا ہوگا، تو اس کو آپ ایڈ کریں، 100 ٹائم پڑھیں، 200 ٹائم پڑھیں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے زمانے میں بڑی بزرگ خواتین ہوتی تھی، ایجوکیشن کچھ نہیں ہوتی تھی، لیکن ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، وہ اپنے اذکار کرتی رہتی تھی۔ ان کی تسبیح جو ہوتی تھی وہ مخصوص جگہ پہ رہتی تھی، ان کو پتہ تھا بس اب ہمارا تسبیح کا ٹائم ہے۔ اچھا، کہیں سفر میں بھی وہ جا رہی ہوں، کہیں کسی کے گھر بھی گئی ہوں، تو ان کے پاکٹس بنی ہوئی ہوتی تھیں، اس کے اندر سے انہوں نے اپنی تسبیح نکالی، اپنی تسبیح پڑھنی شروع کر لی۔ آگے جو ہے ایک اور ہے سب سے آسان، لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ تعداد دیکھنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، آپ کی توجہ ہوگی، آپ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، کہ آپ کی زبان جو ہے نا اسی چیز سے تر رہے کہ آپ اذکار میں مصروف ہیں، آپ کا ذکر دل میں لگا ہوا ہے، آپ کا دل نرم ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے، اور یہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں لانے کا بہت بڑا سورس ہوتے ہیں۔ کسی سے کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے کریں، ٹھیک ہے، آپ کہیں لوگوں سے دعا کریں میرے لیے کریں، جو دعا، جو خلوص، جو نیت آپ کی اپنے لیے ہوتی ہے نا، وہ کسی اور کی آپ نہیں بنا سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے حفاظت فرماتا ہے۔ صبح شام کے اذکار ان کو یاد کریں، خود کریں، اس سے آپ کو اسپریچول، فزیکل اور سائیکولوجیکل بینیفٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نالج حاصل کریں ان چیزوں کے بارے میں، درود ابراہیمی ہے وہ پڑھتے رہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ اذکار ہیں، ان کی آپ چلتے پھرتے عادت بنائیں گے، جب ہی آپ ان چیزوں کی طرف توجہ دے پائیں گے۔ تسبیح فاطمہ، بہترین تسبیح، آسان ترین تسبیح، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ کتنی آسان تسبیح بتائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو۔ نیکسٹ 100 ٹائم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آپ ان ساری چیزوں کو جب آپ ایڈ کرتے جائیں گے، اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنی قیمتی چیزیں اپنی زندگی میں ایڈ کر لی ہیں۔ اگر آپ رمضان سے اپنے گولز کو سیٹ کریں، دورہ قرآن کا گول سیٹ کریں کہ پورے سال میں ایک پارہ لازمی طور پہ سنوں گی اگر مجھے پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے۔ آپ ایک گول سیٹ کریں، میں اپنی قضا نمازیں لٹاؤں گی، بہت آسان طریقہ ہے۔ قضاء عمری بہت سارے لوگوں یہ سمجھتے ہیں نہیں بس نمازیں رہ گئیں، جو چلی گئیں، اللہ پاک معاف کر دیں گے، آگے والی جو ہے نا وہ ہم پڑھتے رہیں گے۔ نمازوں کی معافی کوئی بھی نہیں ہے، نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں، آپ ہر نماز کے ساتھ اپنی ایک نماز لٹانے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ یہ چیز قرآن کا میں نے آپ کو بتایا، دوسرا ایسے والے اذکار جو کہ بہت آسان ہوتے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے علاوہ جو ہے چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، آسان اذکار ہیں، بس ان کو ایڈ کرنے۔ تیسرا کلمہ آپ ایڈ کریں، استغفار ایڈ کریں، سب سے بڑی بات ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو ان چیزوں کو ایڈ کرنے سے وہ آپ کی زندگی کا حصہ بنیں گے۔ آپ کی عادت جب ہی بنے گی جب آپ اس کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو جناب، مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پچھلی ویڈیو کی طرح پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ رمضان میں ان اذکار کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں تو آپ انشاءاللہ اپنی زندگی میں سکون، برکت اور اللہ کی رحمتیں محسوس کریں گے۔ تو پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں، اور آج کی ویڈیو بھی ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور دیں مجھے اجازت۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین
فی امان اللہ.